السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ میرا جو چینل ہے ایکسل مزہ، وہ اس کا فارمیٹ یہ نہیں ہے۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چینل ہے، آئی ٹی اور ایم ایس آفس، ایکسل، ایکسیس، پاور پوائنٹ وغیرہ کی کلاسز، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، اس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، پھر میں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا، اور اگرچہ پشتو میں ویڈیو ہے لیکن چونکہ آئی ایم پٹھان، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر میں نے جب آگے اس کو سٹڈی کیا تو ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایک چینل والے نے، اس کا نام ہے الف خان شیرپاؤ۔ تو شیرپاؤ صاحب نے چینل تو بنایا ہوا ہے، بڑا چینل ہے، سبسکرائبرز بھی زیادہ ہیں، لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، اور یہ بھی اس کا کہنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگ کالیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس نے وہ ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے، سب سے پہلے تو آپ شیرپاؤ خان کو دیکھیں اور اس کی ویڈیو کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپاؤ سره د خپل ملګري باسط خان ستاسو په خدمت کې ناګومان نه حاضر دی. کتونکو شپږ میاشتې مخکې دلته کې یو ماشوم د بجلی تار نیولی و دې ځای کې، او ډېر ښکلی ماشوم. چاچی میلو که بچي، چاچی میلو که بچي، بچي ستا نوم څه دی؟ عبداللہ. عبدالله. د عبدالله ماشوم دی. پلار دې څه نوم دی بچي؟ ثناء اللہ. ثناء الله. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھی یہ ویڈیو، یہ پشتو میں ہے، میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مزاربت کے نام سے ایک کاروبار شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر۔ مزاربت کے نام سے ایک کام شروع ہوا تھا، بزنس تھا، اور لوگ اس میں پیسے انویسٹ کرتے تھے اور پھر وہ پرافٹ وغیرہ لیتے تھے، اور پرافٹ کی جو شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی، لوگ کافی خوش تھے، اور اس میں ہمارے بڑے بڑے جو نام ہیں، بڑے بڑے مطلب علماء، مفتی حضرات، اور بڑے بڑے مطلب جو ریلیجیس طبقہ تھا وہ اس کے اندر شامل تھا، بیکاز کہ وہ اس کا جو فارمیٹ تھا اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہ ایک اسلامی مزاربت کے نام سے تھا، کہ وہ جناب وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پرافٹ اور جو ہے لاس کے بنا کے اوپر آپ سے اپنا پرافٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے اندر وہ کمپنی کبھی بھی لاس میں نہیں جاتی تھی، ہمیشہ پرافٹ ہی دیا کرتی تھی۔ میرے سامنے یہ بات آئی، جب میں نے کسی سے سنا، تو جیسے ہی میں نے سنا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ کوئی بہت بڑا فراڈ ہے، اور یہ فراڈ قریب جو ہے یہ پکڑا جائے گا۔ اب چونکہ میرے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ فراڈ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ منافع دے رہا ہے تو میرے ذہن میں نہیں بات ہے، کیونکہ بینکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ منافع کمانے والے جو ادارے ہیں ہمارے بینکس ہیں، اور وہ بھی جب کاروبار کرتے ہیں، لوگ ان میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اتنا زیادہ منافع نہیں دے سکتے۔ تو ایک پرائیویٹ ادارہ جس کو چند لوگ مل کے چلا رہے ہوں، اگرچہ وہ باہر کی کمپنی ہے جو بھی ہے، وہ کس طرح جو ہے ایک کتنا بڑا منافع کی شرح جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو وہی ہوا کہ چند سالوں کے بعد پھر وہ فراڈ نکلا، اور اس میں کافی بڑے بڑے مگرمچھ جو تھے وہ اس میں ڈوب گئے، کچھ لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس ویڈیو کو دیکھتے ہی مطلب میں نے سنا کہ جی 6 میں ابھی ویڈیو میں کیا ہے کہ جی ایک بچہ جو تھا اس کو کرنٹ لگا، کرنٹ لگنے کے بعد پھر وہ اس کو دفنایا گیا، کفنایا گیا، قبر کے اندر مٹی ڈالی گئی، 6 مہینے کے بعد وہ بچہ زندہ ہو کے واپس آیا، اور اب لوگ جو ہیں اس کو جوک در جوک وہاں پہ کھڑے ہیں، رش بنایا ہوا ہے، لوگ اس کو ایک معجزہ سمجھ رہے ہیں اس دور میں، اور لوگ جو ہیں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ الف شیرپاؤ خان صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کچھ کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ میں دکھاتے ہیں، یہ وہ ہے فلانا، جو پشتو میں وہ باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ ته شپږ میاشتې مخکې د دنیا نه تللی وې بچي؟ دا څه چلو؟ ته شپږ میاشتې مخکې د دنیا نه تللی وې بچي؟ دا څه چلو؟ تو دیکھا آپ نے، مطلب الف شیر خان الف خان شیرپاؤ خان الف خان شیرپاؤ صاحب جو ہیں وہ بچے سے کس طرح پوچھ رہے ہیں، کس انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ 6 مہینے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ بھائی یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ مطلب 6 مہینے پہلے فوت ہو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہی۔
जब पहले उसने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, फिर मेरे बाप का नाम सनाउल्ला है, बच्चा छोटा सा है। वो आते ही उस बंदे से पूछता है जो उसके बाप होने का दावा कर रहा है कि जी आप मेरे पैसे कब दोगे। इसका मतलब है कि उस बंदे ने भी उसको पैसों का आसरा दिया था कि तुम क्या देना कि जी मैं इसका बेटा हूँ तो शायद हमें को पैसे वगैरह मिल जाए। ये आप देखें जी, इस तरह के अलिफ खान शरपाव साहब, आप इस तरह के काम ना किया करें। मेहरबानी आपकी, लोगों को किस तरफ आप लेके जा रहे हैं यार, बड़ा नॉनसेंस है ये। क्या मतलब तरीका, इस तरह नहीं होना चाहिए। څه چلو ته چېرته ځې؟ کتونکو دغه ماشوم د شپږ میاشتې مخکې د بجلۍ تار نیولو، یو ولم را روان دی، الله پاک شپږ میاشتې پس دی بالکل لغړ کور ته ننوته، چې ننوته نو کور کې څه وایي. دیکھیں مطلب وہ کہہ رہا ہے جی کہ الف خان شرپاو صاحب کے جی بچہ ننگا ہی گھر آ گیا، جبکہ اس کا جو باپ ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں لیٹا ہوا تھا اور یہ بچہ آ کے میرے سرانے بیٹھا ہے. میں نے سے پوچھا بچہ کدھر آیا، تو اس نے کہا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے. اتنی ساری کہانی، مطلب ایک من گڑھ قسم کی کہانی اس نے بنائی ہوئی ہے. پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا بیچ میں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ الف خان شرپاو صاحب آپ چینل چلا رہے ہیں، آپ اس طرح کا کام نہ کیا کریں. بہت بری بات ہے، لوگوں کو کس طرح آپ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ ہمارا پکا ہے، اور سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل اور سینس جو ہے وہ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زندہ کر سکتے ہیں. چاہیں تو جو لوگ مطلب ہے کہ شروع سے فوت ہوئے ہیں تمام کو زندہ کر دیں، اس پہ قادر ہے. کن فیکون اس کی ذات ہے. لیکن یہ جو کام ہے کہ جی باقاعدہ اس کو دفنانا، پھر اس کو مطلب ہے کہ مٹی ڈالنا، اور پھر وہ بچہ دوبارہ ہے، یہ جو اس کا باپ ہے جو اپنا نام دیکھیں ابھی دوبارہ پھر آپ اس ستا نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله. دا عبدالله ماشوم دی، پلار دې څه نوم دی بچي؟ ثناءالله. ثناءالله. ثناءالله دی کنه؟ کوم یو دی والد صاحب؟ ظفر والد صاحب دی. ظفر نومېږي. ها ظفر. تاسو څه کار کوئ؟ موږ د میخو کاروبار. د میخو ها کار. د میخ نو. بیا خو گزاره دې کیږي نو ما د یہ دیکھیں یہ بچہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرے باپ کا نام ثناءاللہ ہے، اور اس بچے نے آتے ہی اس بندے کو کہا کہ آپ میرے پیسے کب دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا تھا، اس بندے نے اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے صرف لوگوں کی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہو اس کے ذہن کے اوپر، اس کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا تھا، اب اس نے اس بچے کو دیکھا، اس کی شکل اس کے بیٹے سے ملتی ہے، تو سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی مطلب دیکھا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ یہی میرا بیٹا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے ابھی تک اپنے بیٹے کی مرنے کی جو خبر ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرتا ہو. یہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو بالکل یہ بنا دینا کہ جی یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی حرکتیں کر رہا ہے اور وہ آ کے دنیا میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں، لیکن یہ معجزاتی دور نہیں ہے، سائنس کا دور ہے. ہر چیز کو سائنس کے اصولوں پر جو ہے وہ پرکھا جا سکتا ہے، ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. قبر ویسے ہی ہے، قبر سے مٹی نہیں ہٹی، بچے کا کفن بھی نہیں ہے، بچہ کپڑوں میں واپس آ گیا ہے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ بچے نے آ کے ہی کہا جی کہ میرے پیسے کب دیں گے. پھر بچے نے کہا میرا نام ثناءاللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام ثناءاللہ ہے. جب اس بندے سے پوچھا گیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نام ظفر اللہ ہے. ثناءالله دی کنه؟ کوم یو دی والد صاحب؟ ظفر والد صاحب دی. ظفر نومېږي. ها ظفر. تاسو څه کار کوئ؟ موږ د میخو کاروبار. د میخو ها کار. د میخ نو. بیا خو گزاره دې کیږي نو ما د تو الف خان صاحب آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ بچہ نام باپ کا ثناءاللہ بتا رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے میرا نام ظفر اللہ ہے. کچھ تو مطلب ہونا چاہیے نا. دیکھیں بعد میں بے شک ابھی تھوڑی بعد میں پھر مجھے ایک ویڈیو اور ملی کہ اس کے والد کا پتہ چل گیا اور پولیس نے جا کے وہ بچہ اسے چھین کے ان کو دیا، اور وہ سارا کچھ جو ہوا کہ وہ بچہ کسی اور کا تھا. وہ ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ یہ بچہ کیسے جو ہے وہ غائب ہوا تھا. د دې ماشوم نیکه حکیم بابا نومې دی او د دوی چې کوم دی د پلار دی د ثناءالله نوم دی. مال په بازار کې یو خبر راکو چې زمان وسې ورک شوی دی پرون، یعنی د زیارت په ورځ باندې د جمعې په ورځ خبر راکو. خبر ما وچلو په خپل شب قدر نیوز انټرنیشنل پیج باندې. عبدالله سره هم خبرې اترې کوو. عبدالله ستا نوم څه دی؟ عبدالله. ها ته ناګومان ته څنګه تللی وې؟ په ګاډي کې. چا بوتلی وې؟ چا نه. په خپله تللی وې؟
نو دغه کور ته څنګه ورسېدې؟ ثنا الله دا راته ووایه چې دا ورځ دوه په تا څنګه تېر شوي وو چې دا ورک شوی وو؟ بله تېر شوي د شپې به هم ګرځېدو د ورځې به هم ګرځېدو کور کې ټولې زنانه هم خفه وي واړه هم خفه وو او دې تلو ګرځېدو وبسې. نو چې دغه یوې ورځې پلار یې چې کوم ځان د ده پلار ګڼي که نه خو به هم اوس ډېر خفه وي؟ هغه هم واپس خفه هغه ما دي واپس یې راته پرېږدم واپس یې نه پرېږدم ډېر یې راته وي مننه یې پرېږدم. تاسو چې راغلی نو هلته ورسېدی او تاسو چې دا زما زوی دی نو هغوی څه ویلې؟ هلته دې ناست وو موږ چا نه تپوس دا څه چلې شوي دا یو شپږ میاشتې بعد مړی را ژوندی شوی دی چې ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ وہ بچے کا اوریجنل باپ ہے اور وہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جی یہ بچہ جو تھا یہ گم ہو گیا تھا. پھر یہ BTN والا جو وہاں پر رپورٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس یہ خبر آئی, اس نے نشر کی, اس کے اوپر اسپیشل برانچ سے کال بھی آئی کہ آپ کی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس نے کہا جی مجھے اس کے دادا جی نے بتایا. تو پھر وہ اس طرح اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر یہ جو لوگ تھے وہاں پہ گئے. بچہ خود بھی کہہ رہا کہ جی میں خود ہی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا تھا. اس کا والد کہہ رہا کہ ہم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ گئے. تو وہاں پہ جانے کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ایک رش لگا ہوا تھا. ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہاں بیٹھنا جو ان کا مطلب بچہ ہے وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ اس کو لوگ گھیر کے بیٹھے ہوئے. یہ تو اس رش کی وجہ سے وہاں پہ گئے. تو وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھا تو کہا جی ایک بچہ جو ہے جو کہ 6 مہینے پہلے فوت ہوا تھا وہ دوبارہ پھر زندہ ہو گیا. تو لوگ اس لیے جمع ہوئے. جب ہم نے جا کے دیکھا تو یہ ہمارا بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو پھر وہ باقی کے پھر وہ گئے وہاں پہ پولیس کے پاس گئے اور انہوں نے پھر وہ بچہ اس کے حوالے کیا. تو یہ وہ ساری کہانی تھی جس کی حقیقت یہ تھی کہ بچہ جو فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے. اور وہ فوت ہو گیا ہے جی, وہ خبر نہیں ہے. یہ بچہ کسی اور کا تھا, وہ ماں باپ کو مل گیا ہے. آلف خان شیرپاؤ صاحب آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں, لوگوں کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں, آپ کی مہربانی ہے. لوگ پہلے ہی بہت زیادہ مطلب عجیب قسم کی باتوں میں مبتلا ہے, مطلب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ پہلے ہی بڑا خراب ہو چکا ہے. لوگ زندہ ہوتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. معجزاتی دور نہیں ہے, سائنسی دور ہے. تو اب مطلب معجزاتی دور گزر چکا ہے. معجزہ ویسے بھی نبی کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کوئی معجزہ جو ہے وہ صادر فرماتے ہیں. لیکن آج کل اللہ تعالیٰ کسی بچے کو کیوں مطلب زندہ کریں گے؟ وہی وجہ, کوئی تو وجہ ہوگی نا بھائی, نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. تو امید ہے کہ آپ آئندہ جو ہے وہ تحقیق کر لیا کریں گے کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے. معذرت کے ساتھ اگر میری آپ کو کوئی بات بری لگے شیرپاؤ صاحب تو آپ معذرت بھی کرتا ہوں, لیکن یہ باتیں عوام کو بتانا بھی ضروری تھی. تھینک یو ویری مچ, سو نائس.